برادران اسلام، خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے۔ یہ لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خدمت خلق دے معنی مخلوق دے کم آنا، لیکن اسلام دے وچ اس تو مراد اللہ تعالیٰ دی رضا، اس دی خوشنودی دے لئی بلا کسی اجرت اور سلے دے خلق خدا دے کم آنا اور امانت دے اتے کمر بستہ رہنا ہے۔ دنیا دے ہر مذہب نے انسانیت دی بلا امتیاز خدمت دی تلقین کیتی ہے۔ ایتھے بیٹھ جا۔ ضرورت مند دی حاجت روائی ہر مذہب دی بنیادی تعلیم ہے، لیکن خدمت انسانیت اے اسلام دا ہی ترا امتیاز ہے اور مسلمانوں دا بنیادی وصف ہے۔ یہ ساڈی شان اور ساڈا شعار ہے، اور یہ امت خدمت انسانیت دے لئے ہی برپا کیتی گئی ہے، اور اسلام حقوق العباد دی تعلیمات، معاشرتی ذمہ داریاں اور انسانی فلاح و بہبود دی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کہندے نے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے دے وچ رہن تے مجبور ہے، اور اس نو قدم قدم تے دوسرے کسے دے سہارے دی ضرورت پیندی ہے۔ مال دولت دی وسعت دے باوجود انسان ایک دوسرے دا محتاج ہے، اور ایک دوسرے دے احتیاج نو دور کرن دے لئی آپس دے اندر تعاون، ہمدردی، خیر خواہی اور محبت دا جذبہ سماجی ضرورت دا جز لا ینفک ہے۔ اور انسان وہی ہے جو دوسرے دا خیر خواہ ہوئے، دوسرے دا ہمدرد ہوئے، کہ جس معاشرے دے اندر کمزوراں نو سہارا دین والے، گردیاں نو تھامن والے، زندگی دی تلخ گھڑیاں دے اندر وہ افراد معاشرے دے حوصلے نو بڑھان دا کام کرن والے، اور جس معاشرے دے اندر اس چیز دا رواج اور چلن ہوئے، وہ سماج دے کمزور طبقات دی خدمت اور تعاون نو مختلف انداز حکیمانہ اسلوب دے اندر وہ معاشرہ پیش کرتا ہے۔ ایک دوسرے دے کم آنا ایک اچھے معاشرے دی تشکیل دا آغاز ہے، اور بلا تفریق ایک دوسرے دی مدد کرنا تمام معاشرے دا خاصہ ہے۔ اس مناسبت دے نال اج جمعۃ المبارک دے اندر خدمت خلق دی اہمیت اور ضرورت دا تذکرہ کیتا جاوے گا، تاکہ ساری زندگی دے اندر بھی یہ مبارک عمل جڑا ہے پیدا ہو جائے۔ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین النصیحۃ، انما الدین النصیحۃ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ اسی پوچھیا کہ حضور کس دے لئی خیر خواہی ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے لئی اللہ دی کتاب قرآن مجید، مسلماناں دے سربراہاں دے لئی اور انہاں دے عام لوگاں دے لئی خیر خواہی کرنا۔ دین دے اندر شرکاء دا کوئی پہلو نہیں، کیونکہ دین سراسر خیر بلائی دا ہی نام ہے۔ اس دے اندر کسی تے ظلم کرنا، زیادتی کرنا بالکل بھی جائز نہیں، بلکہ اس دے مقابلے دے اندر ہمدردی، غمخواری اور خبر گیری کرنا ہے۔ مسلمان تے ایک جسم دی مانند ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراہمہم وتودہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ تسی مومناں نو آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال رحمت محبت دا معاملہ کرن دی اور ایک دوسرے دے نال لطف نرم خوئی دے وچ ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جدوں اس دا کوئی حصہ بھی تکلیف دے اندر ہوندا ہے تے سارا جسم تکلیف دے اندر ہوندا ہے، اور ایسا ہوندا ہے کہ نیند اڑ جاندی ہے، اور جس طرح جسم بخار دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مومنہ دی پہچان دسی گئی۔ اس روایت مبارکہ تو معلوم ہویا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی دی مدد کرنا در حقیقت اپنی مدد کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم دی مانند ہے، دوسرے دا دکھ میرا دکھ ہے، دوسرے دی پریشانی میری پریشانی ہے، اور اس تے عمل صرف اس صورت دے اندر ہے کہ جدو ہر انسان معاشرے دے اندر تلاش واسطے نکلے، دکھی انسانیت نو تلاش کرے اور انہاں دی مدد دے لئی کوشش کرے، پھر ممکن ہوئے گا جدو ہر انسان یہ کوشش کرنی شروع کر دے۔ بہترین انسان ہوئے جس تو خیر دی امید رکھی جائے، معاشرے کا بہترین فرد بھی وہی ہے کہ جس تو خدمت خلق دی امید رکھی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے کولوں گزرے اور آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تواڈے اچھے لوگاں نو تواڈے برے لوگاں دے وچوں نہ دساں؟ فسکتوا فقال ذلک ثلاث مرات فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بخیرنا من شرنا، لوگ خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ ایک آدمی نے کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ سانو ساڈے اچھے لوگاں نو برے لوگاں دے وچوں دس دیو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ وَيُؤْمِنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجِي خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُّهُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں بہتر ہوئے جس تو خیر دی امید رکھی جا سکے اور جس دے شر معمون تو بے خوف رہا جائے، اور تواڈے وچوں برا ہوئے جس تو خیر دی امید نہ رکھی جائے اور جس دے شر معمون تو بے خوف نہ رہا جائے۔ جو کسی دی ضروریات نو پورا کرے گا اللہ اس دی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ خدمت خلق دی عظمت کا اندازہ لگان واسطے یہ روایت کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس کے اتنے ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہون دے، اور جو شخص اپنے بھائی دی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی ضرورت کو پورا کرے گا۔ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے دی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جدوں تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی دی حاجت روائی دے اندر مصروف رہتا ہے۔ جدوں بندہ کسی نال نیکی کرن دا ارادہ کرتا ہے یا نیکی کرن دی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نال نیکی دے اندر مصروف رہتا ہے جدوں تک وہ بندہ نیکی کرتا ہے۔ اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساڈا ہر کام دے اندر اللہ ساڈا معاون ہو جائے، اللہ مددگار بن جائے، پھر سانو رب تعالیٰ دی نصرت حاصل ہو جائے گی، ساڈے کام اللہ دے سپرد ہو جان گے، تو پھر اسی معاشرے دے اندر نکل کے فلاح و بہبود دا
فریضہ سارا انجام دینا ہوئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے تو سوال کرے گا، اے ابن آدم، یا ابن آدم مرضت فلا تؤدنی، قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، قال اما علمت انا عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کو کہے گا، کیا ابن آدم میں بیمار رہا لیکن تو میری عیادت نہیں کی تھی۔ انسان کہے گا کہ تو سارے جہان دا پروردگار ہے، تو کس طرح بیمار سی اور میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تینوں پتہ نہیں سی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کرن دے لئی نہیں گیا، اگر تو اس دے کول جاندا تو پھر مینوں اس دے کول پاندا۔ یا ابن آدم تطعمک فلا تطعمنی، قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلا تطعمہ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی۔ کیا ابن آدم میں تیرے کو کھانا منگیا لیکن تو مینوں کھانا نہیں دیتا۔ انسان عرض کرے گا، کیا رب العالمین، اے احکم الحاکمین، تو کدوں بھوکا سی اور میں تینوں کھانا نہیں کھلایا، اور میں تینوں کھانا کس طرح کھلاندا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تینوں یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تیرے کو کھانا طلب کیتا سی اور تو اس نو کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اس دا سوال پورا کردا تو اج اس دا ثواب میرے کو پا لیندا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا ابن آدم استقیتک فلا تسقنی، قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، قال استقا عبدی فلان فلا تسقیہ اما عندک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی۔ کیا ابن آدم میں تیرے کو پانی منگیا لیکن تو مینوں پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا کہ اے دو جہان دے پروردگار، تو کدوں پیاسا سی اور میں تینوں کس طرح پانی پلاندا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تیرے کو پانی طلب کیتا لیکن تو اس کی پیاس بجھان تو انکار کر دیتا۔ اگر تو اس کی پیاس بجھائی ہوندی اج اس دا ثواب اتنے میرے کو پا لینا۔ سامعین محترم، اس حدیث پاک تو یہ واضح ہویا کہ مخلوق دی خدمت کرنا ہی اللہ تعالیٰ دی خدمت کرنا، مخلوق دی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ دی خدمت دے زمرے دے وچ آوندا ہے۔ جس طرح اللہ دی عبادت دین ہے، اس طرح بندیاں دی خدمت بھی دین ہے۔ خدمت خلق دے ذریعے بندیاں دے درمیان محبت الفت نو فروغ حاصل ہوندا ہے، اور باہمی قربت بڑھن دے نال مسلمان ایک جسم دی مانند ہو جاندے نے۔ حاجت منداں دی مدد کرنا اور مشکل حالات دے اندر دو چار انساناں نو سہارا دینا ایک مفید عمل ہے، اور بہترین انسان ہوئے جو دوسرے نو نفع پہنچاتا۔ حدیث پاک دے اندر آندا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگاں دے وچوں بہتر ہوئے جو انساناں نو نفع پہنچاتا۔ یہ نفع رسانی بغیر کسی ذاتی غرض مصلحت دے وے، یعنی اپنا ذاتی مفاد نہ ہوئے، رشتہ داراں دے نال، عام ضرورت منداں دے نال، عام انساناں دے نال، حتیٰ کہ جانوراں دے نال بھی حسن سلوک بھی پسندیدہ رویہ ہے، اور بد سلوکی اور ضر رسانی ناپسندیدہ رویہ ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقا شرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک قیامت دے دن رتبے دے لحاظ نال بدترین انسان ہوئے گا کہ جس دے شر دے ڈر تو لوگ اس کو چھوڑ دیں، وہ انسان اللہ تعالیٰ دے نزدیک بدترین شخص ہوئے۔
سامعین محترم، اگر میرے اندر کسی مسلمان بھائی دی خدمت دا جذبہ نہیں اور عالم یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات دا پورا خیال کراں اور میرے پہلو دے اندر رہن والا میرا پڑوسی بھوکا سو جائے، اللہ تعالیٰ دی قسم میرے اندر ایمان موجود نہیں، کیونکہ دین ہمدردی اور غم خاری کا نام ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائر، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا پڑوسی ساری رات بھوکا ستا رہا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی دے لیے پسند کرو۔ انسان کے اندر جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اگر وہ خود پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، یعنی اپنی زندگی جڑی ہے وہ عیش والی گزار رہا ہے، اور جدو خدمت کا نام آتا ہے جی خدمت کسی کی کر دو، تو ادو دوسرے نو نکما مال دے دینا، ردی مال دے دینا، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ جو اپنے لیے چیز پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بندہ پسند کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تواڈے وچوں کوئی شخص ایماندار نہیں ہوے گا جدوں تک اپنے بھائی دے لئی وہ پسند نہ کرے جو اپنے نفس دے لئی پسند کردا۔ زمین والوں کے اتنے رحم کرو، آسمان والا تواڈے تے رحم کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرن والوں کے اتنے رحمان رحم فرماندا ہے، تسی زمین والوں کے اتنے رحم کر دیو، اللہ تعالیٰ آسمان والا تواڈے اتنے رحم فرما دے۔ خدمت خلق دے باعث عذاب الہی تو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائبہم اولئک المؤمنون من عذاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس نو اس نے لوگاں دی حاجت روائی دے لئی پیدا فرمایا ہے۔ بندگان خدا اپنی حاجات دی تکمیل دے لئی حالت پریشانی دے اندر انہاں دے کول اوندے نے، یہ وہ لوگ نے جو اللہ تعالیٰ دے عذاب تو محفوظ رہن گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی وہ مخلوق ہے۔ دنیا دے اندر کسے دے دکھ دور کرن تے روز قیامت دکھاں دا مداوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامت ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی ہے، بس اس تے ظلم نہ کرے اور نہ ہی ظلم ہون دے۔ جو شخص اپنے بھائی دی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی ضرورت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان دی ایک مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی قیامت دیاں مصیبتاں دے وچوں ایک بڑی مصیبت دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان دے عیب نو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت دے وچ اس دے عیب نو چھپائے گا۔ تمام مسلمانوں نو اخروی پریشانیاں دے مقابلے دے اندر دنیاوی پریشانیاں کچھ حیثیت نہیں رکھدیاں، جڑیاں آخرت دی پریشانیاں ہون گیاں نا انہاں دے مقابلے چ دنیاوی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوے گی۔ اگر اسی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڈی قیامت والے دن پریشانیاں ختم کر دے تو سانو دنیا دے وچ لوگاں دیاں پریشانیاں نو ختم کرنا چاہیے۔ اسلام دی مجموعی تعلیم ساری دی ساری اسلام دی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ دے ارشادات تو
یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان نو اپنی اصلاح واسطے جتھے ذاتی نیکیاں دی عبادت دی اور ریاضت دی ضرورت ہے اور اس کو کرنیاں بھی چاہیے، اتنے نال ہی اپنے ابنائے جنس انساناں دی دینی دنیاوی فلاح و بہبود دے لئی بھی کام کرنا چاہیے۔ جس طرح معروف عبادات دے نال اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہوندی ہے، اسی طرح ہی اس دی رضا دی نیت دے نال اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی فلاح و بہبود بھی حاصل ہوندی ہے۔ جس طرح عبادات اطاعت دے نال مومن جنت دا حقدار بنتا ہے، اسی طرح ہی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرن دے نال بھی وہ جنت دا حقدار ہوندا ہے۔ اخروی نجات دے لئی حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دی ادائیگی بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نو تمام انسانیت دے لئی خیر خواہی قرار دیتا ہے کہ دین سارے دا سارا ہی خیر خواہی ہے، جس کے اندر کسی دا بھی حق ماریا نہیں جاتا۔ خدمت خلق دا پہلو اپنے اندر متعدد حوالے دے نال کئی فوائد اور ثمرات سمیٹے ہوئے۔ خدمت خلق فرد دی تربیت دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس دے باعث انسان رذائل اخلاق اور نفس دے فریب تو بچ جاتا ہے اور نجات حاصل کر لینا ہے۔ دنیا دے اندر سب تو بڑا فساد پتہ کیوں؟ دنیا دے اندر سب تو بڑا فساد دا سبب ہے انسان دی حد تو ودی ہوئی ہوس، اس دی وجہ تو فساد پیندے نے۔ سب تو بڑا فساد انسان دی حد تو بڑی ہوئی ہوس ہے، اس دی طبیعت دا بخل ہے اور اس دا جبر و تشدد ہے، اور اس دی ہوس ہی ہے کہ جس دے نال معاشرہ احتسال دا شکار ہو جاندہ ہے۔ یہ اس دے نفس دا غرور ہی تے ہے جس دے نال جبر تشدد اور ظلم بربریت دہشت جنم لیندی، اور یہ اس دا بخل ہی ہے جو معاشی زندگی دی نشو و نما نو روکن دا باعث بن جاندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقی بیماریاں دا علاج خدمت خلق دے ذریعے دے نال کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بیماریاں پائیاں جاندیاں نے تے انہاں دا علاج یہ کہ اللہ دے بندیاں دی خدمت کریا کرو، انہاں نال نیکی کریا کرو۔ خدمت خلق دے لئی محبت، شفقت اور ہمدردی اخلاق دے علاوہ اثار قربانی دا جذبہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار دی ترغیب دلائی۔ قرآن پاک دے اندر انصار دے اثار دی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور انہاں دے لئی جنہاں نے انہاں تو پہلو اس گھر دے اندر ایمان دے وچ جگہ بنا لئی، وہ انہاں تو محبت کرتے نے جو ہجرت کر کے انہاں دی طرف آئے، وہ انہاں دے نال محبت کرتے نے اور اپنے سینیاں دے اندر اس چیز کی کوئی خواہش نہیں رکھتے جو مہاجرین نو دتی جائے، اور اپنے آپ تے انہاں نو ترجیح دیندے نے خواہ سخت حاجت ہوئے۔ اور جو کوئی اپنے نفس دی ہرس تو بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہو جان۔ جیڑا بندہ اپنے نفس دی ہرس تو، جیڑا معاشرہ اپنے نفس دی ہرس تو بچا لیا گیا وہ لوگ کامیاب ہو جان گے۔ فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو جان گے۔ خدمت خلق دے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر فرد دوسرے دے لیے سوچتا ہے اور عمل کرتا ہے، کیونکہ خدمت خلق دے نال فرد دے ذاتی مفادات دی قربانی بھی ہوندی ہے۔ یہ کام کرنا کوئی ایڈا سوکھا نہیں ہے، ہر بندہ یہ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر اپنے ذاتی جڑے مفادات نے اس کی قربانی دینی پیندی، اس لیے طبیعت آسانی دے نال اس کی طرف مائل نہیں ہوندی۔ اگر کسی نے بندہ کہے نہ کہ نیکی کر دو، بندہ ایڈی آسانی نال نہیں اس پاسے آئے، کیونکہ اس کا طبیعت نہیں مننی، انہیں کہنا میرے تو آپ بڑی لوڑ ہے، بڑے میرے کام ہونے والے پے نے، میں کیوں کراں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی نے نا، انہوں نے انسان نو اس کام دے لئی آمادہ کرن واسطے بڑی محنت کی تھی، انسانوں اس پاسے لے واسطے بڑی محنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دی توحید دا شعور اور خدمت خلق دے طریقے اختیار کیتے نے، اس وائے حسنہ دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو ایک گوشے جڑے میں واضح ہو جاندے ہیں۔ خدمت خلق دا سب تو زیادہ فائدہ خدمت کرنے والے نوں ہوندا، اللہ تعالیٰ غیب تو اس کی مدد فرما دیندا ہے،
اور اس دے اپنے کام بھی ہو جاندے نے اور آخرت دے اندر جڑا اجر ہے وہ اس دے علاوہ ملے گا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی دی ضرورت نو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی ضرورت نو پورا فرمائے۔ دنیاوی فائدے دے نال خدمت خلق دے اخروی یعنی آخرت دے فائدے دی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من قربات یوم القیامت، کہ جو شخص کسی مسلمان دی ایک مصیبت نو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت دیاں مصیبتاں دے وچوں ایک بڑی مصیبت اس دی دور فرمائے۔ ہر انسان دی زندگی دے دو پہلو نے، ہر انسان دی زندگی دے دو پہلو نے، ایک پہلو جو ہے جیڑا بندے دا تے رب دا ہے، اپنے خالق دے نال اس دا تعلق ہے، اور دوسرا اعتبار دے نال مخلوق خدا بندی دے نال بھی جڑیا ہوا ہے۔ خالق دے حوالے دے نال وہ احساس عجز نیاز اور عبودیت نو اپناندا ہے، جبکہ مخلوق دی نسبت دے نال خدمت نفع بخشی اور فیض رسانی نو شعار بناندا ہے۔ معاشرے دے اندر مخلوق دی خدمت ساڈا سب دا دینی ملی اور اخلاقی فریضہ ہے، اس لیے سانو سب نو سمجھنا چاہیے اور ہر کوئی اس نو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرن دی کوشش کرے۔ خدمت خلق ایک صورت دے اندر محدود نہیں ہے بلکہ اس دیاں بے شمار صورتاں نے۔ مثلا پیار محبت دے نال، اچھے اسلوب دے نال بھلائی کرن دا حکم دینا اور برائی تو روکنا، یعنی کوئی بندہ برائی کرن لگا اس نو بڑے اچھے طریقے دے نال روکنا، بھئی آہ کام بڑا برا ہے، چھڑ دے، آہ چنگا ہے، اے دے عوض وچ اینو کرنا۔ اپنے کاروبار اور زراعت وغیرہ دے ذریعے کسی دوسرے نو اس دے وچ شریک کرنا، کسی نو اچھا نیک مشورہ دینا جس دے نال مشورہ کرن والے دا بھلا ہو جائے، کسی بیمار دا علاج کروا دینا، کسی غریب دی مدد کر دینا، کسی بھوکے پیاسے نو کھانا پانی پلا دینا، یتیماں غریباں دی شادی کروا دینا، کسی حاجت مند نو بلا سود قرضہ دینا، کوئی سامان کچھ مدت دے لئی ادھار دے دینا، کسی نو تعلیم دلوا دینا، ننگے بدن نو لباس پہنا دینا، درخت اور پودا لگا دینا جس دے نال انسان حیوان فائدہ اٹھان، کسی زخمی دی مدد کر دینا، کسی بھولے بھٹکے نو راستہ دس دینا، کسی مسافر دی مدد کر دینا، کسی دی جائز سفارش دے ذریعے کوئی مسئلہ حل کروا دینا، کسی دا کام کرن دے لئی اس دے نال جانا، کسی نو گاڑی دے ذریعے اس دے گھر منزل مقصود تک پہنچا دینا، اپنے کام دے نال دوسرے دا بھی کام کر دینا۔ مثلا اپنا سودا بازاروں خریدن لگا، اگر کسی نے کہا تے نال اس دا بھی لیا کے دے دیتا، یہ بھی مدد دے زمرے جاندا۔ کسی مظلوم دا حق دلا دینا، رستے دے اندر تکلیف دا اگر کوئی چیز پئی ہے اس نو ہٹا دینا، نیکی دا کام۔ غرض کے خدمت خلق دیاں بے شمار صورتاں نے، ساڈے وچوں ہر کسے نو اپنی استطاعت دے مطابق اپنے مسلماناں دی بھائیاں دی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت تو پہلے عرب دے اندر کوئی مضبوط سیاسی نظام موجود نہیں سی، جس دی وجہ تو ایک سیاسی سماجی انتشار پایا جاتا سی اور لوگوں دی جان مال محفوظ نہیں سی، بال پرس کرنے والا کوئی نہیں سی۔ دور جہالت وچ لوگوں دے تے ظلم و ستم اور انہاں دی حق تلفی بہت عام ہوئی سی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر لوگاں دی خیر خواہی بھلائی اور مظلوم دی مدد کرنی کٹ کٹ کے بھری سی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود مسعود کائنات دے لئی اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے۔ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قانون بنا دیتا، نہ صرف چھوٹے بڑے والدین اولاد عورت مرد غلام نوکر مسلم غیر مسلم بلکہ
حیوانات تک دے حقوق حضور نے مقرر فرما دیتے. اور انہاں دے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جذبہ خیر خواہی دا علم سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک دے نال خیر خواہی کیتی، ہمدردی اور حسن سلوک دے نال پیش آندے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی نو دکھ نہیں دیتا، بلکہ آپ نے ہمیشہ ہی خیر و برکت دیاں گلاں کیتیاں، اور آپ نے خدمت خلق نو ادا کر کے دکھایا. حکمراناں دے نال مطالبہ کہ اپنے اندر ہر انسان دی خیر خواہی دا جذبہ پیدا کرن، ہر کسی دے نال مساوی سلوک کرن، جگہ جگہ مساجد دی تعمیر کیتی جائے، پورے ملک دے اندر تعلیمی تربیتی اداریاں دا قیام جڑا ہے عمل وچ لایا جائے، مسافراں دے لئی مسافر خانیاں دا قیام ہوے، مقروض لوگاں دے لئی ہر چیز دے اندر آسانی پیدا کیتی جائے، بزرگاں دے لئی شفقت دا پہلو اپنایا جائے، لاوارث اور بے سہارا لوگاں دے لئی خصوصی مراعات جڑیاں نے وہ بنائیاں جان، مریضاں دے لئی ہسپتال ہونے چاہیے، جگہ جگہ موسم دے مطابق پانی دی فراہمی ہونی چاہیے، پرسکون فضا دے لئی رستیاں دے اُتے درخت اگانے چاہیے، رعایا دے حقوق دا خیال نہ کرن دا وبال. سیدنا عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سنیا، آپ نے ارشاد فرمایا ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، کہ جو بھی حاکم یعنی جیڑا بادشاہ اپنے حاجت منداں محتاجاں اور مسکیناں دے لئی اپنے دروازے بند رکھدا ہے تے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت حاجت اور مسکنت دے لئی اپنا دروازہ بند کر دیندا. حدیث دے اگلے الفاظ فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، کہ جدوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا پھر انہوں نے لوگاں دی ضرورت دے لئی ایک بندہ مقرر کر دیتا کہ ایک بندہ ہونا چاہیے کہ جڑا لوگاں دی ضرورتاں نو پوریاں کرے. اللہ تعالیٰ سانو سارے مسلماناں نو اس دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.